بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج میں آپ کو اسلامی واقعات میں سے ایک تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک IHT۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی، آپ علیہ السلام پر خوب انعام و کرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ان کا اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور نیز اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور ان کے علاوہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ ہی پیدا کریں گے، ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو ضرور پورا کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فیض ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف لوگوں کا امام بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کی نقش قدم پر چلیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار 5 پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعوے کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک مسلمان تھے۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور آپ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے ان سے نسبت رکھنے کی زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ صرف مومنوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور آپ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ اسی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کی وصیت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہیں۔ ہم نے سب کو یہ کہا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرماتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ تورات، انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری، وہ تمہارے ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان ابراہیم کے بعد اتری ہیں؟ پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل، اسحاق نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ بھائیو دوستو، اگر ہمارا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔